الله أكبر الله أكبر. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاری ومسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو آپس میں الفت اور محبت کو پیدا کرنے والا ہے. وہی تعلقات کو پیدا کرتا ہے، وہی رشتہ داری کو پیدا کرتا ہے اور وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے. اگر وہ آپس میں دلوں کو جوڑتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، اور اگر وہ آپس کے تعلقات کو توڑ دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت چھوڑ نہیں سکتی. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو محبت بانٹنے والا بنا کر بھیجا، تعلقات کو استوار کرنے والا بنا کر بھیجا، رشتہ داری کے حقوق کو نبھانے والا بنا کر بھیجا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والا بنا کر بھیجا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے ماہ رمضان اور رشتہ داروں کے حقوق. ہم نے اس عنوان کا بنیادی طور پر انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جن خاندانوں کے اندر ہم رہتے ہیں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ دن بدن اندرونی سرد جنگ بڑھتے ہوئے جا رہی ہے. کولڈ وار نظر آتی ہے. دلوں کے اندر، رشتہ داری کے اندر جو مٹھاس ہونا چاہیے تھا وہ مٹھاس نظر نہیں آتی ہے. اگر کہیں چھوٹی موٹی مٹھاس نظر بھی آتی ہے تو وہ بھی برائے نام نظر آتی ہے، فارمیلٹی کو پورا کرنے نظر آتی ہے.
لیکن رشتہ داری میں جو خلوص ہونا چاہیے، جو محبت ہونا چاہیے، جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی سکت ہونا چاہیے، طاقت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خطاؤں کو معاف کرنے، درگزر کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر دھیرے دھیرے مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ان دوریوں کو قریب کرنے کے لیے، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر دوبارہ جوڑنے کے لیے، ان بکھرے ہوئے رشتوں کو پھر دوبارہ جوڑنے کے لیے، ان دلوں میں بھرے ہوئے کڑواہٹ کو مٹانے کے لیے ماہ رمضان سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ سازگار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ اتنا سازگار بن کر ہمارے پاس آتا ہے کہ سال ہا سال چلنے والی دشمنی کو اس رمضان کے بہانے مٹایا جا سکتا ہے۔ بکھرے ہوئے رشتوں کو اس ماہ رمضان میں پھر جوڑا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی کو پھر رمضان میں اس کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ اور بھائی بھائی میں تفرقہ، پڑوسی پڑوسی میں تفرقہ، کاروبار کرنے والوں میں تفرقہ، ایک جو ہے پیشے سے ملے ہوئے لوگوں کا تفرقہ، پڑوسی کا تفرقہ، یہ سارے کے سارے تفرقات کو مٹانے کا ایک بہترین، ایک سنہرا موقع، ایک گولڈن چانس اگر ہے تو ماہ رمضان ہے۔ اس مہینے میں انا کو کم کیا جا سکتا ہے، اور دنوں کے اندر سلام کرے، اور دنوں کے اندر ملاقات کرے تو اس کی انا تسلیم نہیں کرتی ہے، دل نہیں مانتا ہے کیسے ملوں، اگر میں ملوں تو میں کمتر نظر آؤں گا، اگر میں سلام کروں تو میں چھوٹا نظر آؤں گا، اگر میں پہل کروں تو میں اس کے سامنے حقیر نظر آؤں گا۔ مختلف بہانے آتے ہیں اور دور کے دوری رکھتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں ایسے سچویشنز کریٹ ہو جاتے ہیں، ایسے موقع آ جاتے ہیں جس میں انسان کو عام طور پر انا درمیان میں آ کر رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، یہ جو رشتہ داری میں جو دوریاں ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بہت بڑی گمبھیر چیز ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے بڑھ کر ایک دوسرے سے قطع کلامی کرے، جائز نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ادھر سے آتا ہے، یہ ادھر سے آتا ہے، فَيَعْرِضُ هَذَا، یہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وَيَعْرِضُ ذَاكَ، اور وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وَخَيْرُهُمَا، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں، یہ بکھرے ہوئے رشتوں میں جو آدمی آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے وہ بہترین آدمی ہے، وہ بہترین آدمی ہے۔ تو رمضان ایک بہترین موقع ہے دوستیوں کو پھر دوبارہ استوار کرنے کا، رشتہ داروں کو پھر دوبارہ بلانے کا، رشتہ داروں کو جوڑنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے کہ رشتہ داری کو توڑ کر رکھنا ایک معمولی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، ہر جمعرات کو اور پیر کو ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ إِلَّا رَجُلَانِ كَانَ بَيْنُهُمَا شَحْنَةٌ، مگر 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنی صلح نہیں کریں گے، جب تک دشمنی کو نہیں مٹائیں گے، تعلقات کو دوبارہ نہیں جوڑیں گے، تب تک ان کے اعمال کو معلق رکھ دیتا ہے۔ تو گویا ہم توحید والے ہوں تو بھی ہمارے اعمال لٹکتے رہیں گے، ہم شرک سے پاک ہیں تو بھی ہمارے اعمال لٹکتے رہیں گے، ہمارے روزوں میں اخلاص ہے تو بھی عمل جو ہے لٹک کر رہیں گے، جب تک آپس ملاقات نہیں کرتے ہمارے اعمال رکے ہوئے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا اپنی حالت پر، جب تک آپس ملاقات نہیں کریں گے ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، روکے رکھتا ہے۔ اب غور کریں کہ بھئی ہمارے رشتہ داروں کے اندر کتنی دراڑیں ہیں،
ہاں کتنی جو اختلافات ہیں، بھائی اپنے بھائی سے سال ہر سال سے روٹھا ہوا نظر آتا ہے، ایک داماد اپنے سسرے سے سال ہر سال روٹا ہوا نظر آتا ہے، ایک سسرا اپنے داماد سے سال ہر سال روٹا ہوا نظر آتا ہے، ایک کاروباری اپنے دوسرے کاروباری سے سال ہر سال سے روٹا ہوا نظر آتا ہے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے سال ہر سال روٹا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح زندگی گزرتے جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، 3 دن سے بڑھ کر باتوں کو بند کرنا، تعلقات کو ختم کرنا جائز نہیں ہے. فإن هجر، اگر وہ اپنے تعلقات کو توڑے ہوئے رکھا ہے، اپنے تعلقات کو بکھرے ہوئے رکھا ہے اور جو ہے دوسرے سے الگ ہے، فَإِنْ حَجَرَ، اسی حالت میں رہتا ہے، فَمَاتَ، اور اسی حال میں اگر مر جائے گا، دَخَلَ النَّارَ، پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. رشتہ داری کو توڑنا، صلہ رحمی کو کاٹنا، تعلقات کو ختم کرنا، یہ معمولی بات نہیں. انا ہم کو جہنم کے راستے پر لے کر جا رہا ہے، میں پن اپنے کو جہنم کے راستے پر لے کر جا رہا ہے. یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ، اگر کسی آدمی کی اس بات سے خوشی ہوتی ہے ان یبسط لہ فی رزقی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے روزی میں کشادگی عطا فرمائے. کون نہیں چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھتا رہے، سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارا سورس آف انکم کریٹ ہوتا رہے، جنریٹ ہوتا رہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بینک بیلنس آگے بڑھتا رہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مال ہمارے پاس زیادہ آتا رہے. من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مال میں کشادگی ہو، کاروبار میں کشادگی ہو، فائدہ زیادہ ہو، نفع زیادہ ہو، انکم زیادہ ہو، وَأَن يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر ذرا لمبی ہو. کون نہیں چاہتا ہے؟ سبھی جینا چاہتے ہیں 100-150 سال. کوئی 50 سال میں نہیں مرنا چاہتا. بیمار ہو جاتا ہے نا تو انتہا درجے کی جو ہے وہ علاج کرتا ہے. کیوں؟ بچنا چاہتا ہے، زندگی اور جینا چاہتا ہے. لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے بندہ زندگی کی تلاش میں، زندگی کی محبت میں لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ سارا مال وہ کھو دیتا ہے دواخانوں کے چکر میں اور علاج کے چکر میں، پھر بھی جان بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے. آپ کو چاہیے کہ بھی لمبی عمر عطا کرے، وہ بھی صحت کے ساتھ، نعمت کے ساتھ، دولت کے ساتھ. اگر کوئی یہ 2 نعمتیں چاہتا ہے اور یہ 2 نعمتیں ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے تو کیا کرے؟ چھوٹا کام کرنا ہوگا. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، ملاقات کو جاری رکھنا ہوگا، قطع تعلق کو ختم کرنا ہوگا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہوگا، پھر دوبارہ ملاقات کرنا ہوگا، ان کو قریب کرنا ہوگا. ہاں انا ہم کو روکتی ہے دوستو. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں، میں قریب کرنا چاہتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں، میں رشتہ داری کو جوڑنا چاہتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں برا سلوک کرتے ہیں، آخر کیا کروں میں؟ کیا کروں میں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا تم جو کچھ کہہ رہے ہو کیا وہ سچ کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بالکل سچ، ایسے ہی مسئلہ ہے جیسے تم کہہ رہے ہو. اگر حقیقت میں ویسے ہی ہے تو تم جب اچھا سلوک کرتے رہو گے نا تو تمہاری جانب سے فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، وہ تمہارا دفاع کرتا رہتا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا وہ شادی میں نہیں بلایا، ہم کیوں بلا یار؟ ہاں انا یہاں کا رک دیتی ہے. وہ اپنے عقیقے میں نہیں بلایا، ہم کیوں بلائیں؟ وہ اپنے ولیمے میں نہیں بلایا، ہم کیوں بلائیں؟ وہ ایک دعوت کیا لیکن ہم کو نہیں بلایا، ہم کیوں جائیں؟ ہم کیوں بلائیں؟ وہ شادی تو کر لیا لیکن شادی کرنے کے لیے جو کارڈ چھاپا نا وہ کسی اور کے تھرو ہمارے پاس بھیجا، وہ خود نہیں آیا، ہم کیوں جائیں؟ چھوٹے بچوں کے ذریعے بھیجے گا، وہ بڑا نہیں آ سکتا، اب ہم کیوں جائیں؟ خالی فون کر کے بول دیا کافی ہے، وہ کارڈ لے کر نہیں آیا، ہم کیوں جائیں؟
ہو چھوٹے چھوٹے مسئلے آج ہر زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، رشتے ناطے کو توڑ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں صحابی آ کر، وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ان تؤمن باللہ ولا تشرک بہ، تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ ان تؤمن باللہ ولا تشرک بشیئا وبالیوم الآخر، قیامت پر یقین رکھنا ہوگا۔ وتقیم الصلاۃ، اور تمہیں زکوٰۃ نماز قائم کرنا ہوگا۔ وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ وتصل الرحم، صلہ رحمی کرنا ہوگا۔ یہ صلہ رحمی کو جنت میں لے کر جانے والا عمل قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہ ہم صلہ رحمی کرتے رہیں گے، تعلقات کو باقی رکھیں گے، محبت کو باقی رکھیں گے، رشتہ داری کو باقی رکھیں گے، تو یہ صلہ رحمی کیا کہتی ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رحم جو ہے نا، یہ صلہ رحمی، یہ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ معلقۃ بالعرش، عرش سے چمٹی ہوئی رہتی ہے۔ وتقول، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھے استعمال کر لیا، صلہ رحمی جس نے کیا اللہ اس کو مل جاتا ہے۔ ومن قطعنی، جس نے مجھے کاٹ کے چھوڑ دیا، جس نے مجھے بکھیر کے چھوڑ دیا، جس نے مجھے دور کر کے چھوڑ دیا، جس نے مجھے جدا کر کے چھوڑ دیا، وَقَا قَطَعَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو کاٹ دے، اللہ اس کو دور کر دے، اللہ اس کو تباہ کر دے۔ یہ صلہ رحمی عرش سے چمٹ کر یہ دعا کرتے رہتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اچھا موقع ہے جس میں ہم بہانے سے اس کو افطار پر بلا سکتے ہیں، افطار کی دعوت اس کو دے سکتے ہیں۔ جتنے روٹے ہوئے رشتہ دار ہیں سب کو ہم افطار کے موقع پر جمع کر سکتے ہیں۔ یہ افطار کا موقع ایسا ہے کہ جس میں سامنے والا انکار بھی نہیں کرے گا، اور آپ کو بھی زیادہ گرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، افطار میں دعوت دیا، وہ آئے گا اور جو ہے اس کو افطار کے ساتھ اپنے ساتھ کھلائیں گے، اور ساتھ دو بھی شام میں کھانا کھائیں گے۔ اس طرح رشتہ داری کو ہم دوبارہ قریب کر سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر دوبارہ ہم قریب کر سکتے ہیں۔ کیا ہم نے کیا؟ کبھی جو ہے سحر میں بلا لیا، کتنا خوش ہوگا، کبھی افطار میں بلا لیا، کتنا خوش ہوگا۔ گھریلو خواتین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جو ہیں ان کے دل ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہیں بیچاریاں۔ ہاں، ہم دعوت میں گئے، ہم کو پلٹ کر دیکھے بھی نہیں، ہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ہم کو آ کر سروس بھی نہیں کیے، ہمارے سامنے پلیٹ بھی نہیں رکھے، ہم سے پوچھے بھی نہیں کہ باجی کیسے ہیں، پوچھے بھی نہیں، ختم۔ اب دیکھو آپ جنگ بدر، جنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو وہ دعوت میں آمنے سامنے ہوئے، وہ ہم کو دیکھ کر ادھر منڈی کر لیے، اب خلاص سالوں سال ایک کولڈ وار چلتے رہتی ہے۔ وہ ہم کو دیکھ کر ادھر پلٹ کر بیٹھ گئے، خلاص اب سال ہر سال جنگ چلتے رہتی ہے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، اور یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بہنیں یہ کولڈ وار کو پالتے 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 یہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کے اندر بھی ڈال دیتی ہیں، بیٹا پھپھو کے پاس نہیں جانا، وہ اچھے لوگ نہیں۔ اچھا، ایک چھوٹے چھوٹے معصوم ذہنوں کو خراب کر دیتے آج ہماری بہنیں۔ بیٹا چاچی کے پاس نہیں جانا، وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، بیٹا فلاں کے پاس نہیں جانا، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہماری ماں، یہ ہماری بہنیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیتی ہیں۔ ایک گھر میں رہنے والے ایک دیورانی جٹانی کے بچے آپس میں لڑتے ہیں نا، اب پھر دیکھو اس کے اندر سے کیسے چلتے رہتی ہے، ہر چھوٹی بات پر بڑا مسئلہ بنا جاتا ہے۔ تو اس سارے کے سارے مسئلے کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ رمضان مبارک ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ دعوت دے کر بھی اپنی تعلقات کو جوڑ سکتے ہیں، چھوٹا موٹا تحفہ دے کر بھی آپ اپنی رشتہ داری کو قائم کر سکتے ہیں۔
اپنی جو ہے ہاں جس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، جو آپ سے روٹھا ہوا ہے، سال ہو گئے، نہ اس کا فون آپ کے پاس آتا ہے نہ آپ کا فون اس کے پاس جاتا ہے، اس مہینے میں فون کریں آپ، سلام کریں آپ اس کو، ملاقات کریں آپ اس سے، اور اس کو ایک شرٹ تحفے کے طور پر دے دیں۔ اب پھر دیکھو محبت کیسے بدل سکتی ہے۔ ایک شرٹ آپ اس کو دے دیں گے، ایک لنگی آپ اس کو دے دیں گے، ایک کھجور کا ڈبہ آپ اس کو دے دیں گے، افطاری کا ایک جو ہے وہ ایک پلیٹ اس کو دے دیں گے، تو یہ نفرتیں مٹائی جا سکتی ہیں۔ بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرو، اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے محبت بڑھ سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ یہ گھر والے پڑوسی آپس میں کبھی بات نہیں کرے، یہ گاڑی ذرا ہٹا کے رکھتے ہیں نا، یہ غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ گاڑی ذرا ادھر ہٹ کے آتے ہیں نا، یہ غصے میں آتا ہے۔ کتنی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا پانی، یہ گھر دھویا جمعہ کے دن، یہ گھر سے پانی نکل کر باہر سامنے آیا تو یہ غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کا پانی نکل کر باہر آتا ذرا ادھر آتا یہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی بات پر پڑوسی سے نالا ہے، پڑوسی سال جو ہے بات نہیں کرتے تھے، عام دنوں میں ملاقات کرنا مشکل تھا، بس اپنے بچے کے ذریعے پلیٹ میں افطار رکھ کر بھیج دو بازو گھر میں۔ محبت بدل سکتی ہے، یہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر محبت میں استوار ہو سکتا ہے۔ اپنے پڑوسی کو بلاؤ افطار کے موقع پر، اپنے پڑوسی کو بلاؤ عید کے موقع پر، بلاؤ، کتنا اچھا موقع ہے رشتہ داری کو بدلنے کا۔ اور اسلام اسی خاطر آیا ہے، معاف کرنا سیکھو دوستو، معاف کرنا سیکھو۔ جو معاف کرے گا وہ سب سے بڑا کہلائے گا، جو پہل کرے گا وہی بڑا کہلائے گا۔ ہم کیوں جھکیں؟ یہ جھکنے کا سسٹم اسلام کے اندر نہیں۔ آپ اگر پہل کرتے ہیں تو آپ اوپر جا رہے ہیں، نیچے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ میں سلام کروں، اچھا میں نیچے ہو جاؤں، تم سلام کرو گے نا، تم نیچے نہیں ہوتے، تم اوپر ہو جاؤ گے۔ تمہارا دل بڑا، تم بڑے، اخلاق بڑے، کردار بڑا، حوصلہ بڑا، ہمت بڑا، عزم بڑا، سب تمہارا بڑا ہو جائے گا۔ یہ دلوں کی قدورتوں کو مٹانا ہوگا۔ کیا کریں گے اس میں لے کر جا کر؟ کیا کریں گے لے کر جا کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی آدمی دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اب جو آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں، اب جو آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام پلٹ کر دیکھے تو ایک صحابی آ رہے تھے، اور پھر بیٹھے، مجلس ختم ہو گئی، سب چلے گئے۔ پھر دوسرے دن ایک مجلس بیٹھی ہوئی، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اگر کوئی دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لے۔ پلٹ کر صحابہ کرام نے دیکھا تو وہی صحابی آ رہے تھے۔ تعجب ہوا صحابہ کو، کل بھی یہی آ رہے تھے اور آج بھی یہی آ رہے ہیں۔ محفل پھر ختم ہو گئی، پھر اور ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر آپ نے کہا اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ صحابہ پلٹ کر دیکھے تو پھر وہی صحابی تھے۔ ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، نبی نے 3 مرتبہ ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، کیا وجہ ہوگی؟ کیا عمل کرتے ہوں گے؟ چلو معلوم کریں ان کے پاس۔ اب یہ واپس لوٹ کر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور پلٹ کر آئے تو کہا کہ میں ایک دن آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں، ایک دن میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو صاحب نے کہا بڑی خوشی سے آئیے، میرے پاس مہمان بن جائیے۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہ رہا ہوں، ہاں کس خوشی میں بھائی، کس خوشی میں مہمان بننا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہماری تھنکنگ، لو تھنکنگ، ہاں وہ اچھا مہمان بننا چاہ رہے، ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، مہمان بن گئے، اور رات میں کھانا بھی کھا لیا، وہ آرام بھی جو ہے کر رہے ہیں، ادھر یہ صحابی لیٹے ہوئے، ادھر یہ صحابی لیٹے ہوئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کرتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے۔ اب دیکھا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، یہ سو گئے، یہ بھی سو گئے۔ اب یہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں۔ رات میں اٹھ کر بس 2 رکعت نماز پڑھ لی اور پھر سو گئے، اور کچھ نہیں کیا۔
اور پھر فجر میں اٹھے, دونوں کی دونوں نماز پڑھ کے جاتے ہیں, پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں. یہ مہمان جو بنے تھے, بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے دن جنت کی خوشخبری سنائی, پھر دوسرے دن جنت خوشخبری سنائی, پھر تیسرے دن بھی جنت کی خوشخبری سنائی. آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ رات میں کوئی بڑا عمل تو نہیں کیا آپ نے, بس چھوٹا سا عمل کیا اور لیٹ گئے, بس اتنے عمل پر کیا آپ جنت خوشخبری مل گئی آپ کو؟ کہا بس میں یہی کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا ہوں. مایوس ہو کر جا رہے تھے, بلایا ان کو, ادھر آؤ بیٹھو, جو تم نے مجھے دیکھا نہ کرتے ہوئے اتنا ہی عمل کرتا ہوں, وہی میرا عمل ہے. لیکن فرق یہ ہے, جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے تک میرے دل میں کسی کے بارے میں نفرت, بغض اور کینہ کپٹ نہیں ہوتا, خالی ہوتا ہے. جب شام ہوتی ہے, شام سے لے کر صبح تک میرے دل میں کینہ کپٹ بغض نفرت سے خالی ہوتا ہے. شاید اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. دیکھا آپ نے, یہ دل کو پاک رکھو گے نا تو یہ پاک رکھنا بھی جنت کا باعث بن سکتا ہے. دوست, کون سا بڑا عمل کیا انہوں نے؟ بس کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھا. وہ میرے خلاف بولتا ہے, چھوڑ دو یار, کوئی مجھ سے کیا بگاڑے گا, جنت اس کے ہاتھ میں نہیں نا, نو پرابلم. وہ میری برائی بیان کرتا ہے, چھوڑ دو یار, کیا ہوا, میرے عمل کا اجر وہ دینے والا ہے نہیں ہے نا, کون دے گا, اللہ, چھوڑ دو. کتنا ایزی. کون میرے خلاف بولتا ہے, کون میری برائی بیان کرتا ہے, کون مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کیوں؟ جنت اس کے ہاتھ میں نہیں, جنت اس مالک کے ہاتھ میں ہے جو معاف کرنے والا ہے. اجر اس رب کے ہاتھ میں ہے جو بلا حساب کے اجر دینے والا ہے. روزہ رکھتا ہے بندہ تو فرشتوں سے نہیں کہتا کہ تم اجر لکھو, بلکہ خود وہ لکھتا ہے. اجر کی ساری ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس لے رکھی ہے. تو یہ صفت کب بنے گی, یہ حالت کب بنے گی؟ اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا, حساب کتاب ہوتا رہے گا. تب ایک بندہ آئے گا, اے اللہ, اس نے مجھے دنیا میں ظلم کیا تھا, میرے ساتھ زیادتی کی تھی, میرا فلاں بگاڑا تھا, مجھے بدلہ چاہیے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے, ہر پائی کا حساب لینے والا ہے, وہ نہیں چھوڑنے والا ہے. ہاں, اس کو بلایا جائے گا, ٹھہرا جائے گا, بھائی اس نے ظلم کیا, ہاں اس نے ظلم کیا, یہ ایسا کرتا رہا. شکایت کر رہا ہے بندہ, اللہ کہتا ہے کہ بندے معاف کر دو نا اسے. یہ کہتا ہاں اب کیسے معافی, یہاں معافی کچھ نہیں, ہر پائی کا محتاج ہے بندہ, یہاں کیسے معاف کرے گا, معاف نہیں کروں گا میں. اللہ کہتا بندے معاف کر دے اس کو. بندہ کہتا نہیں, میں تو معاف نہیں کروں گا, مجھے چاہیے, بدلہ چاہیے, اور میرا جو ہے جو کچھ ہوا تھا وہ مجھے چاہیے. اللہ کہتا اچھا ایک کام کرو, ذرا اپنی نظریں اوپر اٹھا کر دیکھو. اپنی نظروں کو اوپر اٹھا کر دیکھے گا بندہ تو جنت کے خوشنما بڑے بڑے اس کو محلات نظر آئیں گے, بڑے بڑے محلات نظر آئیں گے. تو بندہ کہے گا اے اللہ اتنے بڑے بڑے محلات کس کے ہیں, کون سے انبیاء کرام کے ہیں, کون سے صدیقین کے ہیں, کون سے صالحین کے ہیں, کون سے شہداء کے ہیں, کون سے انبیاء کرام کے محلات ہیں. اللہ کہے گا جو ان کی قیمت ادا کرے گا وہ محلات اس کے ہو جائیں گے, جو ان کی قیمت ادا کرے گا محلات اس کے ہو جائیں گے. بندہ کہے اللہ اتنے بڑے بڑے محلات کی قیمت کون چکا سکتا ہے, کون دے سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم بھی دے سکتے ہو ان محلات کی قیمت, تم بھی ادا کر سکتے ہو. بندہ کہتا اللہ اتنے بڑے بڑے محلات کی قیمت میں کیسے ادا کر پاؤں گا؟ تو اللہ کہتا ہے اس بندے کو معاف کر دے, بس یہی اس کی معافی ان محلات کی قیمت ہوگی. اس کو معاف کر دے نا, یہ محلات کی قیمت ہوگی, بندہ معاف کر دے گا. اللہ اس کو بھی محلات میں بھیجے گا, اس کو بھی محلات میں بھیج دے گا. ایک بندے کو معاف کرنا,
ایک بندے کی گناہوں کو جو ہے اس کو معاف کر دینا، دل میں کدورت کو مٹا دینا، اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ چھوٹا عمل نظر آتا ہے لیکن محلات دلانے والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے دوستو، رمضان کے مہینے میں یہ آسان ہے، اور دنوں میں آسان نہیں۔ اور دنوں میں دعوت، ہاں کچھ دکھ رہا دال میں کالا اس لیے دعوت دے رہا ہے، ہاں دعوت دو دال میں کالا نظر آتا ہے، تحفہ دو دال میں کالا نظر آتا ہے، ہاں کچھ گفٹ دو دال میں کالا نظر آتا ہے، ہر جگہ کالا 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 نظر آتا ہے۔ لیکن رمضان میں دو گے نا تو چونکہ وہ شیطان بندھا ہوا ہے، شیطان قید کر دیا گیا ہے، وہ آ کر دل میں نفرت پیدا کرنا ہے، اس کو موقع نہیں۔ اسی موقع غنیمت سمجھو، رشتہ داروں کو چھوڑ لو، چھوڑ دو انا کو، مار دو انا کو۔ کتنی محبت ہوگی اگر سب مل کر بیٹھیں، کتنی محبت ہوگی، کیا منظر ہوگا، سب ایک دسترخوان پر ادھر مرد بیٹھ کر سب کھانا کھا رہے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھ کر سب کھانا کھا رہے ہیں، سال ہا سال سے نہ اس کا منہ وہ دیکھا کرتے تھے نہ وہ ان کا منہ دکھا کرتے تھے، نہ وہ ان کا نام لیتے تھے نہ وہ ان کا نام لیتے تھے، نہ وہ ان کی گلی سے گزرنا پسند کرتے تھے نہ یہ ان کی گلی سے گزرنا پسند کرتے تھے، نہ یہ ان کو دعوت میں بلانا پسند کرتے تھے نہ وہ ان کو بلانا پسند کرتے تھے۔ محفل میں نام آ بھی جاتا تھا نا تو نفرت سے اس نام کو لینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اتنی نفرت بھرے ماحول کے اندر بھی رمضان کے مہینے میں بڑی آسانی سے نفرت کو مٹایا جا سکتا ہے، بڑی آسانی سے رشتوں کو جوڑا جا سکتا ہے۔ رشتے جب جڑیں گے نا تو یہی طاقت ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں الفت ہے، اسی میں عجیب قسم کا دل کا سکون ہے، چین ہے۔ یہ بکھرے ہوئے رہیں گے، ہاں یہ ٹوٹے ہوئے رہیں گے، دل میں گرم گرم سانسیں باہر اندر ہوتی رہیں گی، نظر پڑتے ہی آنکھیں لال ہو جائیں گی، زبان کھلتے ہی جو ہے وہ تیز تلوار کی طرح چلنا شروع کریں گی، تو مٹنے والی نہیں۔ یہ ہم کو کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم لے کر جائے گی، چاہے ہم کتنے بھی عمل کریں۔ یہ روزے، یہ ہمارا یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرے، یہ اخلاص، یہ توحید، سب ایک جگہ، لیکن ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اگر جوڑیں گے نہیں تو ومن حجرا چھوڑ دو گے، فماتا مر جائیں گے اگر ہم، دخل النار سیدھے جہنم میں پہنچا دے گا۔ چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی دشمنی، چھوٹی سی جو ہے ہماری ناچاقی ہم کو جہنم میں لے کر جانے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں بہت آسان ہے رشتہ داری کو جوڑنا، تعلقات کو قائم کرنا، محبت کو استوار کرنا، دوستی کو پھر دوبارہ واپس لے کر آنا، پڑوسی تعلقات کو قائم کرنا، بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑنا اور ایک اٹوٹ حصہ بننا رمضان کے مہینے میں آسان ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دوبارہ رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی کدورتیں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں باری تعالیٰ تو ہی ان کو مٹا سکتا ہے، دلوں کو تو پاک کرنے والا ہے، دلوں کو پاک کر دے، دلوں کو تو صاف کرنے والا ہے، دلوں کو تو صاف کر دے، دلوں کو تو پھر دوبارہ واپس لانے والا ہے، لہذا دلوں کو واپس لا لے۔ باری تعالیٰ زندگی میں بہت سارے چھوٹے موٹے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جیسے تو غلطیوں کو معاف کرتے معاف کرتے معاف کرتے چلتا رہتا ہے، ہم کو بھی اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کرتے معاف کرتے معاف کرتے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دلوں کو بڑا بنا دے، دلوں میں وسعت پیدا فرما، دلوں میں محبت کے بڑے بڑے پہاڑ پیدا فرما، نفرتوں کو گڑھے میں دفن فرما، نفرتوں کو قبرستان میں دفن فرما اور ناچاقیوں کو دھونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔